الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امت اخرجت للناس آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل، اس کی مہربانی اور اس کے احسان سے ہم اور آپ اب رمضان سے بالکل قریب ہو چکے ہیں۔ یہ رمضان سے پہلے کا آخری جمعہ ہے، یعنی اس کے بعد جو جمعہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نصیب فرماتا ہے، جس کی بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ رمضان المبارک میں ہوگا۔ اور جب بھی کسی بڑی چیز کی آمد کا معاملہ ہو تو سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اس کے آمد کی خبر ہو جائے۔ اگر خبر ہی نہ ہو تو آدمی بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہے شب و روز کی زندگی میں کہ ہمیں معلوم ہوتا تو بھائی اتنی بڑی بات ہونے والی تھی اور ہم کو معلوم نہ ہوا، ہم استقبال نہ کر سکے، ہم شایع نشان تیاری نہ کر سکے، ہم ملاقات نہ کر سکے، ہم عزت نہ کر سکے، ہم ان کے برکات، انوار، فیوز کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب آ گئے، یہ معلوم ہی نہیں ہوا۔ شب و روز کی زندگی میں کبھی کبھی کوئی بہت خاص مہمان آنے والا ہو اور یک بیک آ جائے تو آپ بار بار کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو ہم اس کی تیاری کرتے، ہم لینے آ جاتے، ہم کچھ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو ویلکم کرتے، آپ کا استقبال کرتے۔ افسوس کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ بات آدمی صرف ظاہری طور پر نہیں کہتا، دل کی گہرائی سے کہتا ہے، بلکہ اپنی نجی مجلسوں میں، بلکہ اپنے غور و فکر کے لمحات میں سوچتا بھی ہے کہ کیسی چوک ہو گئی، اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا معاملہ، اتنا اہم رشتہ، تعلقات، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آ رہے ہیں۔ یہ جو افسوس ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جس کا استقبال آپ کرنا چاہتے ہو اس کو آپ دل سے چاہتے ہو، اس کو آپ دل کی گہرائی سے چاہتے ہو، اس کو آپ اپنی روح کے حوالے سے چاہتے ہو، تبھی تو آپ کو یہ تعسف ہے، افسوس ہے، بے چینی ہے کہ ہم اس کا استقبال نہ کر سکیں۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ استقبال اسی کا کیا جاتا ہے جس کو آدمی دل کی گہرائی سے چاہتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ استقبال دو وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو ہوتی ہے خود دل کی تسکین، کہ ہم کو اطمینان ہو کہ ہم نے جس کو بڑا مانا تھا، جس کو اچھا مانا تھا، جس کو پیارا مانا تھا، جس کو دلارا مانا تھا، جس کو پریہ مانا تھا، جو میرے دل میں عزیز تھا، اس کا استقبال کیا تو دل کو سکون پہنچا، دل کو اطمینان ہوا، روح خوش ہو گئی، روح مطمئن ہوئی، آتما سنتشٹ ہوئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب کوئی بڑی شخصیت کا استقبال کیا جاتا ہے تو آدمی کو بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، بہت سی آشائیں ہوتی ہیں، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں کہ اس بڑے آدمی کا استقبال کر کے ہم بھی بڑے ہو جائیں گے، لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ارے فلاں آدمی کے ہاں فلاں ہے، ان کے ہاں فلاں ہے، تو ہمارا جو تعلق اس سے ثابت ہوگا، اس کی وجہ سے میرا قد بلند ہوگا، میری حیثیت بلند ہوگی اور میری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑا آدمی اگر میرے استقبال سے، میرے جذبات سے، میرے ابھینندن سے، میرے ابھیوادن سے، میرے ویلکم سے خوش ہو گیا تو عجب نہیں کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر مہربانیاں ہو، مرحمت ہو، فضل ہو جائے، عنایت ہو جائے۔ یہ سب وہ وجوہات ہیں جو کسی کے استقبال سے جڑے ہوئے لاجکس ہیں، منطق ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا
کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین گروہ ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین سموہ ہو، تم ایک ایسی ٹکری ہو، ایک ایسی جماعت ہو جسے لوگوں کے درمیان سے چن لیا گیا ہے۔ تو اس چننے کے پیچھے جو لاجک ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تم اپنے کام کرنے کے طریقے، معمولات زندگی، عمل اور افکار، عمل بھی افکار بھی، اعمال بھی افکار بھی، یعنی کرنی بھی اچھی ہے، سوچ بھی اچھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کرنی تبھی اچھی ہوتی ہے جب سوچ بھی اچھی ہو۔ اگر کسی کی سوچ بری ہو، فکر بری ہو، تو اس کے یہاں عمل کی اچھائی نظر نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے کہ عمل دل کی حالت کی گواہی دیتا ہے۔ کسی کا ظاہری عمل، کسی کا ظاہری بیہیویئر، کسی کا اخلاق، کردار، یہ اس کے اندر کی خبر دیتا ہے۔ اگر اندر میں پاکیزگی ہے، روح میں پاکیزگی ہے، دل کے گہرائی میں پاکیزگی ہے، دل میں ستھرائی ہے، دل میں خوف الہی ہے، دل میں خشیت الہی ہے، دل میں اللہ کی فکر ہے، تو یقیناً اس کی چھایا، اس کی چھٹا، اس کا اثر، اس کا انفلوئنس عمل میں دکھائی دے گا۔ اور عمل گویا اندر کی گواہی کا نام ہے، اللہ کی پناہ۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس پر بھی آدمی کو توجہ رکھنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر تم اچھے ہو تو اچھے ہونا ایک بات ہے، آدمی بہت اچھا ہو لیکن وہ ظاہری طور پر گندا ہو جائے تب تو بڑا مشکل ہے۔ آپ کا بچہ بڑا خوبصورت ہو، اللہ سب کے بچے کو خوبصورت بناتا ہے، کوئی بچہ ایسا دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، بیٹا یا بیٹی، جس کا ماں باپ اس کو دل کی گہرائی سے چاہتا نہ ہو، ہے نا؟ چلیے، یہ تو ایک اصول ہے، فطرت ہے کہ سب کو اپنا بیٹا، اولاد، بیٹا یا بیٹی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اولاد کی محبت بھی دیتا ہے۔ بد نصیب ہے جس کو اپنی اولاد پسند نہ آئے، جس کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو، بد نصیب ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ کا بچہ جتنا بھی خوبصورت ہو، اچھا ہو، آپ اس چنتا میں رہتے ہیں کہ اس کو اور خوبصورت بنا کے باہر نکالیں۔ آپ کو ہر وقت فکر ہوتی ہے داغ نہ لگ جائے، دھبا نہ لگ جائے، کپڑا بدل دیا جائے، سر میں تیل دیا جائے، ذرا بال جھاڑ دیا جائے، بچہ باہر نکل رہا ہے تو ذرا ٹھیک سے لے کے چلا جائے۔ ارے تیرا بیٹا تو اتنا خوبصورت ہے، تو پھر اتنا پریشان کیوں ہے؟ جی ہاں، جتنی خوبصورتی اتنی ہی زیادہ اس کی فکر۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جتنا زیادہ اولاد سے محبت، اتنی ہی اولاد کو بنانے سنوارنے کی چاہت، فکر، پرواہ یہ ماں باپ کرتے ہیں۔ جی، جب آپ سے کہا گیا کہ آپ بہترین امت ہیں تو اس کی تیاری بھی کی گئی کہ اس بہترین امت کو سجایا اور سنوارا بھی جائے، اس امت کو ہر قسم کی آفت و بلا سے بچنے کے اسباب بھی مہیا کیے جائیں۔ یہ ایسا ہو کہ اگر کبھی داغ دھبا لگے بھی تو کیسے دھل جائے، کیسے صاف ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ بھائی بیٹا یا بیٹی ہے تو جاگا، کھیلے گا، کودے گا، اچھلے گا، کہیں گر گیا، کہیں پڑ گیا، بچہ ہی تو ہے، کہیں بیٹھ گیا، جہاں نہ بیٹھنا وہاں بیٹھ گیا، جہاں نہ رکنا ہے وہاں رک گیا، کوئی غلط چیز چھو لیا اس نے، داغ لگ گیا، دھبا لگ گیا، تو آپ کو بڑی چنتا ہوتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ اپنے بیگ میں، اپنے پرس میں، اپنے تھیلے میں رومال رکھتے ہیں، ٹیشو پیپر رکھتے ہیں، بچے کے لیے کریم رکھتے ہیں، بچے کا ایک جوڑا کپڑا رکھتے ہیں کہ کہیں گڑبڑ ہوا ترنت بدل دیا، کہیں پر گڑبڑاہٹ ہوئی صاف پوچھ پاچھ دیا، صاف کیا، اچھا لگنا چاہیے۔ جی، جب ماں باپ کی مہربانی کا یہ عالم ہے، اور جو ماں باپ سے اوپر اٹھ کے 40 گنا، 400 گنا، بے شمار گنا آپ پر مہربان ہے، اس کو کتنی چنتا ہوگی، اس کو کتنی فکر ہوگی، اس کی کتنی مہربانی ہوگی۔ اور اسی سے اندازہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان کوئی دوسرا نہیں ہے۔
وہی تو رحمان ہے، وہی تو رحیم ہے، وہی رب العالمین ہے اور وہی مالک یوم الدین ہے۔ رحمان و رحیم ہو کے مالک یوم الدین ہے، اسے معلوم ہے کہ حساب کے دن کیا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حساب کے دن ہی کالا کلوٹا ہو کے آوے، بدعمال ہو کے آوے، خراب ہو کے آوے، شکستہ ہو کے آوے، تباہ ہو کے آوے، گنہگار ہو کے آوے، بدکار ہو کے آوے، معصیت سے پر ہو کے آوے۔ اور اسی لیے یہ سب انتظام کیا گیا کہ وضو رکھا گیا کہ وضو کر لو تاکہ گناہ دھل جائے۔ جو دھل سکا دھل سکا، جو نہ دھل سکا اس کو نماز پڑھنے نے دھلوا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز گناہ دھلوا دیتی ہے۔ جو دھل سکا سو دھل سکا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور گناہ سٹا رہ جائے، گڑبڑ سٹی رہ جائے، یا اگر گناہ نہ سٹے تو یہ خالی ہاتھ آوے، کنگال آوے، برباد آوے۔ تو اس کے لیے تیاری کی پروردگار نے کہ یہ خیر امت ہے، بہترین گروہ ہے، تو اس کے پاس دولت نیکی بھی ہونی چاہیے، دولت اعمال صالحہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو اس کو ایک ایسا عمل دیا جائے جس میں معمولی محنت ہو، اجر غیر معمولی ہو۔ محنت تو معمولی ہو، بدلہ صلہ غیر معمولی ہو۔ تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ رمضان رکھا گیا۔ رمضان غضب کی بات ہے، ایک مہینے کا اوسر، ایک مہینے کی چھوٹ، بازار کی بھاشا میں کہیں ایک مہینے کا سیل ہے نا، فری میں پھوکٹ میں لے جاؤ، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور تمہاری 11 مہینے کی بربادی کو کیسے اللہ تعالیٰ آبادی میں بدلتا ہے، 11 مہینے کا گھاٹا کیسے ایک مہینے میں پر ہوتا ہے، اس کا تم کو اندازہ ہی نہیں، مالک بنا دیا جائے، دے دیا جائے۔ اور اسی لیے حضور پاک علیہ السلام شعبان کے مہینے میں، بعض روایتوں میں ہے کہ آخری جمعے کو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جس رات چاند ہونا ہوتا تھا، یعنی چاند رات والی تاریخ میں حضور پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے، خطبہ دیتے۔ خطبہ دیا، کیا خطبہ دیا؟ خطبہ دیتے تو مخاطب کرتے، یا ایھا المسلمون، یا ایھا المومنون، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے خیر امت گروہ کے افراد، سنو، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک سے جان لو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو فعل ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ کسی مہینے کے لیے وہ فعل استعمال نہیں ہوا، کسی مہینے کے لیے وہ ایڈجیکٹو، وہ صفت بیان نہیں کی گئی جو رمضان کے لیے کی گئی۔ رمضان کو کیا کہا گیا؟ رمضان آنے والا ہے نہیں، رمضان ملنے والا ہے نہیں، رمضان چھانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان سایہ فگن ہونے والا، رمضان تمہارے سروں کے اوپر شامیانہ بننے والا ہے نا۔ یعنی رمضان مصیبت نہیں ہے، رمضان مصیبت سے نکالنے کا سامان ہے۔ رمضان وہ ہے جو تمہارے درد کا درما ہے، رمضان وہ ہے جو تمہارے داغ اور دھبے کو دھو دینے والا ہے، رمضان وہ ہے کہ جو تپتی ہوئی دوپہر میں، جلتی ہوئی دوپہر میں تم کو اپنے شامیانے میں لے لینے والا ہے، وہ رمضان ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، یہ ایک ایسا مہینہ تم پر آنے والا ہے جس کی ایک رات میں نا، اللہ اکبر، ایک رات تو ویسے ہی آئے گی جیسے سب دن آتی، پورے مہینے آئے گی، 29 دن آئے گی، 30 دن آئے گی، لیکن حضور فرماتے سنو، تم پر ایسا مہینہ چھانے والا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بھلی ہوگی، 1000 مہینوں سے بھلی ہوگی، یعنی 1000 مہینے سے بھی زیادہ تمہارے لیے کمائی کرنے والی ہوگی، تم کو نوازنے والی ہوگی، تم کو دامن بھر دینے والی ہوگی، تمہاری قلاشی کو، تمہاری کمی کو، تمہاری بینکرپسی کو اللہ تعالیٰ دولت فضل سے بھر دے گا، ایسی رات ہوگی۔ اور پھر حضور فرماتے اس مہینے کے 3 ٹکڑے ہوں گے، 30 دن ہے تو 3 ٹکڑا ہوا تو 10 دن کا ہوا، اس کے 10 دن رحمت کے ہوں گے
اور 10 دن مغفرت کے ہوں گے اور 10 دن دوزخ سے رہائی کے ہوں گے، اتقم من النیران کا معاملہ ہوگا، ہے نا؟ اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام پر نے اپنے ایمان والوں کو کس طرح رمضان کے خوبیاں بتائی۔ یہ سب خوبیاں کیوں بتائی گئی؟ یا ہم آپ سے خوبیاں بیان کر رہے ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سب سے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ خوبیاں بیان کی؟ وہ اسی لیے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب آدمی استقبال کرتا ہے کسی کا، تھوڑی سی بھی تیاری کرتا ہے، تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو عام دنوں سے الگ کر لیتا ہے، تھوڑا سا عام دن کے مقابلے میں خاص سلوک کرتا ہے، خاص ویوہار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ قدردانوں میں سے ہے، یہ قدردان ہے، اس کو قدر آتی ہے، اس کو عزت آتی ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس مہینے کی عزت کر رہا، یہ اس مہینے کا آدر کر رہا، ستکار کر رہا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب کسی کو دل سے آدمی عزت دیتا ہے تو اس کا نام عزت دینے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے ہمیں آگاہ کیا اور کہا تیار ہو جاؤ، غافل نہ رہو، تھوڑی سی بھی تیاری کرو تاکہ تمہارا نام رمضان کے استقبال، یعنی رمضان کو پسند کرنے والے، یعنی رمضان کے لیے تڑپنے والے، یعنی رمضان کے لیے آشانوت ہونے والے، یعنی رمضان کے لیے فکر مند ہونے والوں میں نام درج ہو جائے۔ یہ بھی بڑی بات ہے نا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اگر تم کو یہ احساس ہو کہ ہم کچھ کر نہ سکے، یا اللہ ہم کچھ کر نہ سکے، بڑا افسوس ہے، بہت کچھ سوچا تھا کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، رمضان میں ہم کچھ کر نہ سکے، تو یاد رکھو یہ بری بات نہیں ہے، یہ احساس ہو جانا کہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا، یہ بھی ایک بڑی کوالیفیکیشن ہے، یہ بڑا سرمایہ ہے کہ تم کو یہ احساس ہوا کہ ہم کچھ کر نہ سکے۔ کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں جس کو احساس بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا، کون آیا اور کون گزر گیا، اس کے مقابلے میں وہ بڑا ہے جو کچھ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکے، ہائے ہائے ہم سے کچھ ہوا نہیں، یہ ہائے ہائے ہم سے کچھ ہوا نہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے لیے وہی تیار ہوگا جو کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا کیا کرنا چاہیے، ذرا یہ بھی توجہ رہے، کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف رمضان میں ہم نماز پڑھیں، ابھی بھی 2-4 دن بچا ہوا ہے، ذرا ابھی سے اگر مسجد آباد ہو جائے، گھڑی، الارم، اب کل تو بہت آسان ہو گیا، پہلے تو الگ سے گھڑی رکھنی پڑتی تھی، اب تو سب کے پاس موبائل ہے نا۔ آپ اگر سوچئے گا تو یہ دور دیندار بنانے کے لیے کل سے زیادہ مددگار ہے، کل سے زیادہ دینداری آپ کے قریب آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت سا گناہ قریب ہو گیا، بہت سی برائیاں قریب ہو، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو کیوں نہیں دیکھتے؟ موبائل کے نتیجے میں آپ کے قریب نیکی بھی تو ہو گئی، بہت سی نیکی آپ کے پاس ہو گئی۔ اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، آپ 5 وقت اپنا الارم سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو نماز سے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے آپ کا موبائل آگاہ کر دے۔ آپ چاہیں تو آپ نے موبائل میں اذان کو فٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی وقت ہوگا الارم میں اذان بجنے لگے گی، ہے نا؟ تو آپ اگر اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جگانے والا خود آپ ہی کا سامان ہوگا، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ کوئی دوسرا مؤذن، کوئی دوسرا سحری کا گانا گانے والا، کوئی دوسرا سحری کا قصیدہ پڑھنے والا، دروازہ کھٹکھٹانے والا، مسجد کے مینارے سے آپ کو پکارنے والا، ان سب کا احسان ہے، لیکن ان سب کے احسان پر آپ کے اپنے موبائل کا جو آپ نے اپنے پیسے سے خریدا ہے وہ بھی آپ کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، یہ بھی آپ کے لیے اجر کا باعث ہے نا؟ 2-4 دن پہلے سے اگر آپ فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں تو آپ پر کسی کی انگلی نہ فرشتوں کی نہ دنیا کی اٹھے گی کہ رمضان کا نمازی ہے۔ 4 دن آپ پہلے سے آ رہے ہیں اور اس کی تیاری بھی ہو جائے گی کہ ہم فجر کی نماز میں آ رہے ہیں، اچھا بھی لگے گا آپ کو، اور لگے گا کہ 4 دن پہلے سے استقبال کر رہا ہے، ابھینندن کر رہا ہے،
اس نے ویلکم کیا ہے رمضان کو. ذرا ظہر کا وقت بھی دیکھ لیں بھائی, کس وقت ظہر ہوتی ہے, کس وقت عشاء ہوتی ہے, کس وقت مغرب ہوتی ہے. اس کی تیاری کرنا, اپنے آپ کو پاکی کی طرف لانا, ذرا وضو کے قاعدے کو پھر سے ایک بار دیکھ لینا. کچھ بھول چوک کر رہے ہو, کچھ گڑبڑ ہو رہی, کرتے تو ہیں وضو بچپن سے. یہ بھی یاد رکھو, بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو, عالم کیوں نہ ہو, اس کو اپنی نماز, اپنے وضو اور مسائل کا بار بار احتساب کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ زمانے کے مرور, زمانہ گزر رہا ہے, حالات گزر رہے ہیں, وقت گزر رہے ہیں, آدمی بھول جاتا ہے, عادتاً کچھ کام کر لیتا ہے. اس کا احتساب ہونا چاہیے کہ وضو صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کسی جانکار سے پوچھ لیا, کسی کتاب میں دیکھ لیا, موبائل پر سرچ کر لیا, وضو کرنے کا صحیح طریقہ مل جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کر کے دکھانے والا سائٹ بھی مل جائے کہ کیسے وضو کیا جائے گا. اتنی آسانی ہے نا. اچھا, قرآن کو سیٹ کر لیا کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے. کہا بتائیے, ہم کو تو قرآن پڑھنا آوے, ماں باپ قرآن نہ پڑھے. آج کل بڑا آسان ہے بول دینا کہ ہم کو اماں ابا نے قرآن نہ پڑھایا, ہے نا. اب اس کا فیصلہ تو عدالت میں ہوگا, یہاں تو بڑا مشکل ہے. لیکن اس وقت پوچھا جائے گا کہ ہم لوگوں نے تو یہ سب عذر پیش کر دیا کہ ہم کو پڑھایا ہی نہیں گیا. موبائل کہتا ہے اس سے کیا ہوا, آؤ نا ہم پڑھائیں گے, ہم سنائیں گے تم کو. آپ اگر ایمانداری کے ساتھ اپنے موبائل کا فائدہ اٹھائیں تو آپ روز ایک پارا 2-3 ٹکڑوں میں اپنے ہی موبائل میں سن سکتے ہیں دنیا کے بہترین قاری کا, بہترین قاری, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا. آپ سن سکتے ہیں کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور اگر ذرا سی توفیق آپ کو ہو جائے تو قرآن کھول بھی لیجئے, سامنے بیٹھ جائیے, موبائل کو بھی چالو کر لیجئے اور ذرا انگلی رکھتے جائیے. دیکھیے تو کیسے آپ کے اندر رمضان کا استقبال اپنی جگہ بناتا ہے. تیار کیجئے اپنے آپ کو, کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. گزشتہ رمضان سے اس رمضان کی بڑی اہمیت ہے. آپ پوچھیں گے یہ کون سی بات آپ بتا دیا, ہر سال تو رمضان آتا ہے, ہر سال تو ہم لوگ رمضان کی عبادت کے لیے کسی قدر تیار ہوتے ہی ہیں. جی, کل سے آج کے حالات میں بہت فرق ہے. آج آپ کا دل الگ انداز سے دھڑک رہا ہے. تو یہی وقت ہے کہ جب مسلمان ہونے کی بنیاد پر آپ نشانے پر ہو تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ نشانے پر بھی رہیں اور مسلمان بھی نہ رہیں, ہے نا. جب نشانے پر ہیں ہی تو آؤ ہم اور تم سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں, ہے نا. یہ تو وقت ہے جب یہ چیلنج ہے تو آؤ اس چیلنج کو پہلے اپنی ذات میں ہم کنفرم کریں کہ ہم ہیں سچ مچ مسلمان. مسلمانیت پیدا کرے, مسلمانیت کا گن, مسلمانیت کی وشیشتا, مسلمانیت کی خوبی, مسلمانیت کی خوشبو, مسلمانیت کی فکر, مسلمانیت کی چنتا پیدا ہو. اس کو پیدا کرنا, کبھی کبھی کسی چیز کو جب آپ پوزیٹیو لیں گے, ہر چیز جو آدمی کی زندگی میں گزرتی ہے اس کو آدمی 2 طرح سے لیتا ہے, پوزیٹیو اور نیگیٹو, مثبت اور منفی. جب کسی چیز کو ہم منفی لیتے ہیں تو ہمارا ہاتھ پاؤں پھول جاتا ہے. اب کیا ہوگا, اب کیسے ہوگا, ہے نا. اب تو کچھ ہو ہی نہ سکے, مایوسی آ گئی, ہے نا. تھک گیا بدن, پاؤں رک گیا, دل اٹک گیا, کاہے ہم نے منفی لیا. مثبت لینے کا کیا طریقہ ہوتا؟ مثبت فکر یہ ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں جانتے ہیں, اور حضور پاک علیہ السلام کو اپنا نبی جانتے ہیں, اور قرآن کو اللہ کی کتاب جانتے ہیں, اور قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, گناہ بھی پہچانتے ہیں اور نیکی بھی پہچانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم بھولتے ہیں, چوکتے ہیں, ہم سے غلطی ہوتی ہے, ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, ہم لاپرواہی برتتے ہیں, ہم سست ہیں, ہم غافل ہیں. یہ سب سوچ کے انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے سدھرنے کے لیے تو یہ حالات نہیں بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہیں میرے لیے یہ منظور تو نہیں ہے کہ اسی بہانے ہم صحیح ٹھکانے پر پہنچ جائیں.
اعمال میں صحیح ہو جائیں، خیالات میں صحیح ہو جائیں، افکار میں صحیح ہو جائیں، یہ پازیٹیو سوچ ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی اپنے اندر سدھار پیدا کرتا ہے۔ تو یہ استقبال رمضان جو ہے یہ اپنے بارے میں سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ ایک بات اور جان لو، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، مجھ سے اگر پوچھو تو میں ایک جملے میں جواب دیتا ہوں آپ، یہ رمضان آپ کو سیلفش بناتا ہے۔ سیلفش یہ کیا ہوتا ہے؟ سیلفش یہ انگریزی کا لفظ ہے، جو صرف اپنے بارے میں سوچے اس کو کہتے ہیں سیلفش، ہے نا؟ ایک آدمی اپنے بارے میں سوچے تو ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پہنیں گے، ہم کہاں پر مسجد میں بیٹھیں گے، کون جگہ چنیں ایک دم صحیح رہے، دوسرے سے ہم کو کیا مطلب، کہیں بیٹھے وہ کچھ کھائے وہ کچھ پیے، ہم تو ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں پر اطمینان سے بیٹھ سکیں، سن بھی سکیں، دیکھ بھی سکیں، کوئی ہم کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ اس سیلفش ہونا ہے نا، خود غرض ہونا، اپنے ہی بارے میں سوچنا۔ جی رمضان میں تھوڑی دیر کے لیے سیلفش ہو جائیے، اپنے بارے میں سوچئے، قبر میں آپ ہی ہوں گے۔ جو قبر کو سوچ کے سیلفش ہو جائے اس کا سیلفش ہونا مبارک ہے۔ آپ ہی سے اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں پوچھے گا، آپ ہی کو جواب دہ ہونا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت معمولی آدمی، ہم کو کون پوچھے گا؟ آپ غلط فہمی میں ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی ویسے ہی بنایا ہے جیسے کسی اور کو بنایا ہے۔ بنانے والے نے آپ کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ بنانے والے نے آپ کو بھی وہ سب کچھ دیا ہے جو کسی اور کو دیا ہو، سب کچھ دیا ہے نا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دیوے نہ کیا، حسن دیوے نہیں کیا، آپ کہاں ہیں؟ کل کے دن جب پیسے والوں کی پکڑ ہوگی تو آپ کان پکڑ پکڑ کے کہیے گا، اے اللہ تو نے ہم کو اس پکڑ سے بچا لیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم بیکار ہے اور معمولی ہے۔ پروردگار جس کو ہم اپنے سے اچھا سمجھتے تھے آج اس کو پکڑایا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے تو پکڑانے کا سوال ہی نہیں تھا، اور یہ سوال بھی تو نے پیدا کیا تھا، ہے نا؟ سیلفش سوچو اپنے بارے میں۔ رمضان تمہارے لیے ہے، رمضان دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ رمضان جس کو دکھایا جاتا ہے وہ اللہ ہے، اور جو دکھاتا ہے اس کا وہ ایک بندہ ہے، جو تم ہو یا ہم ہے۔ کسی دوسرے سے کیا مطلب ہے؟ کسی دوسرے سے کیا لینا دینا ہے نا؟ روزہ کسی کو دکھانے کی چیز ہے؟ کوئی دیکھ لے گا؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے کہ ہم بند کمرے میں کیا کرتے ہیں تم جگہ جانو، ہم کیا جانے؟ وہ میرا رب جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں، تم جانتے ہو تمہارا رب جانتا ہے نا؟ تو رب سے اپنے تعلق کو استوار کرو۔ یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استقبال ہے، اللہ کے فضل کا استقبال ہے، اللہ کی مہربانی کا استقبال ہے۔ آئینے میں منہ دیکھو کہ تمہارے اوپر اللہ کتنا مہربان ہے، اور اس نے ایک مہینہ صرف تمہارے لیے، اکیلے اکیلے تمہارے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وقت ہے لوٹ سکو جتنا لوٹ لو، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، اور رمضان کے سواگت کی تیاری کرو، سواگت کرو، تیاری کرو، عادت ڈالو، اچھی صحبت میں بیٹھو۔ رمضان میں کوشش کرو کہ اپنے وقت کو فضول نہ بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کو نماز پڑھنے میں، نفل نماز پڑھنے میں یعنی فاضل نماز پڑھنے میں دشواری ہو تو کیا کرو گے؟ چلو گے کھیلنے، کودنے، گپ کرنے، موبائل دیکھنے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نفل نماز میں تھکان معلوم ہو، دقت محسوس ہو تو سو جاؤ، سو جاؤ۔ سونا تمہارے لیے حالت روزہ میں تم کو بڑی برائیوں سے بچاتا ہے، تم سو جاؤ گے، کوئی جھنجٹ نہیں، سو جاؤ۔ اور یاد رکھو اگر تم نے رمضان میں نفل پڑھا، 2 رکعت، 2 رکعت، جتنی بھی نفل تم نے پڑھی عام دنوں میں پڑھے ہوئے فرض کے برابر ہے رمضان کا نفل، اور رمضان میں پڑھا ہوا فرض عام دنوں کے فرض سے 70 گنا افضل ہے نا؟ آپ کہیے گا کہ آپ تو سیلفش کہہ دیا آخری جملہ، تو ہم غریب غریب کو نہ دیں، پریشان حال کو نہ دیں، مانگنے والے کو نہ دیں؟ تب تو آپ سیلفش کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ ارے آپ اپنی مدد کر رہے ہیں۔
یہی تو سیلفش ہونے کی اصل پہچان ہے. جیسے ہی آپ کی مٹھی آگے بڑھی کسی کو دینے کے لیے، پتا چل گیا کہ یہ آدمی اپنی فکر میں ہے، اس کو اپنی چنتا ہے، یہ اپنی مغفرت چاہتا ہے، یہ اپنے قبر میں پریشان ہو کے دے رہا ہے کہ کل قبر میں جب میرے اوپر عذاب ہوگا تو یہی مٹھی جو آگے بڑھی ہے یہی مددگار ہوگی. تو کسی کو دینا بھی سیلفش ہونے کی پہچان ہے. اپنے بارے میں سوچو، اپنی فکر کرو، اپنے ہی لیے جیو، اپنے ہی لیے بات کرو، خود بخود دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا. یہ آدمی اپنے کو سوچنا چھوڑ رہا ہے، اسی لیے سب گڑبڑ مچی ہے. اللہ سے اپنے تعلق کو سدھارو، ہے نا. اس چنتا میں نہ رہو کہ وہ بہت نماز پڑھ رہا، وہ بہت نماز پڑھ رہا، یا وہ پڑھ ہی نہیں رہا، وہ پڑھ ہی نہیں رہا. اس سب سے ہم لوگ کو کوئی مطلب نہیں. تم اپنا اپنا ٹھیک کرو، اپنے اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. اللہ سے تمہارے بیچ میں کوئی دوری نہیں ہے، دوری تم نے پیدا کر رکھی ہے. تم قریب ہوگے تو اللہ قریب ہے. اپنے آپ کو قریب کرو. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے.